بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ مختلف قسم کے عذر بیان کرتے ہیں، پریشانی بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان عذر کے بنا پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو شرعی طور پر معذور کب قرار دیا جائے گا؟ اور اگر وہ شرعاً معذور ہے تو شریعت ان کے بارے میں کیا حکم لگاتی ہے کہ وہ کس طریقے پر نماز پڑھیں؟ تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے، جواب یہ ہے کہ شرعی طور پر معذور ایسے شخص کو اس وقت قرار دیا جائے گا کہ اس کو ایسا عذر لاحق ہو، ایسی پریشانی لاحق ہو کہ وہ عذر پر قابو نہ پا سکتا ہو، وہ عذر اس کے قابو سے باہر ہو، اور وہ عذر و پریشانی نماز کے اوقات میں سے کسی ایک نماز کے مکمل وقت میں مسلسل قائم رہے۔ اس نماز کے وقت میں اس کو اتنا وقت بھی نہ ملے کہ وہ طہارت حاصل کر کے فرض نماز پڑھ لے، تو پھر ایسا شخص شرعی طور پر معذور قرار دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے ناک سے مسلسل خون آ رہا ہے، مسلسل خون بہ رہا ہے، یا کوئی استحاضہ والی عورت ہے جس کو بیماری کا خون آ رہا ہے، یا کوئی آدمی ایسا ہے جس کو مسلسل پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، یا کوئی شخص ایسا ہے جس کو مسلسل ریح خارج ہو رہی ہے، اور ایسے لوگ ان بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں اور یہ بیماری ان کو لاحق ہے مسلسل طریقے پر کہ وہ ان بیماریوں پر قابو نہیں پا سکتے، ان اعذار پر قابو نہیں پا سکتے ہیں، اور یہ جو عذر ہے نماز کے اوقات میں سے کسی ایک نماز کے وقت میں مسلسل قائم رہتا ہے، یعنی پاکی حاصل کر کے فرض نماز پڑھنے کے برابر بھی یہ عذر اور یہ پریشانی رکتی نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ معذور ہو گئے ہیں، شرعی طور پر ان کو معذور قرار دے دیا جائے گا۔ اچھا، یہ لوگ معذور کب تک رہیں گے شریعت کی نظر میں؟ تو یہ لوگ معذور قرار دیے جائیں گے اس وقت تک کہ جو عذر ان کے ساتھ لاحق ہے وہ آنے والے نماز کے اوقات میں سے ہر نماز کے وقت میں یہ عذر ایک مرتبہ کم سے کم ان کو لاحق ہو، پیش آئے، تو یہ لوگ شرعی طور پر معذور رہیں گے۔ اچھا، شریعت ان کے بارے میں کیا حکم لگاتی ہے، کس طریقے پر یہ نماز پڑھے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ یہ لوگ ہر نماز کے وقت ایک نیا وضو کرے، اور اس وضو کے ذریعے سے اس نماز کے وقت میں وہ جو چاہے نماز پڑھ لے، فرض، واجب، سنت، جو نماز چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس بیماری کی وجہ سے۔ ہاں، اگر کوئی دوسرا ناقض پیش آیا، یعنی دوسرا عمل ایسا پیش آ گیا جو ناقض وضو ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ سے وضو بنا کر کے پھر وہ نماز پڑھے۔ تو یہ بیمار شخص یا جس کو عذر لاحق ہے وہ ہر نماز کے ٹائم پر وضو کرے، اور اس وضو کے ذریعے سے جو چاہے نماز پڑھے، اور اس کا یہ وضو جو ہے یہ باقی رہے گا نماز کے وقت کے ختم ہونے تک۔ جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، دوسری نماز کا وقت آئے گا تو یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب دوسری نماز کے لیے دوسری مرتبہ وہ وضو کرے، اور پھر اس وضو کے ذریعے سے اس نماز کے وقت میں جو چاہے وہ نماز پڑھے۔ وہ اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہے گا جب تک وہ شرعی طور پر معذور رہے گا، اور شریعت کی نظر میں جب وہ معذور نہیں رہے گا، اس کا عذر ختم ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں وہ پاکی حاصل کر کے اور وضو کر کے وہ نماز پڑھے گا ہر نماز کو۔ واللہ اعلم بالصواب۔